میں مسافر ہوں، دو پڑھ میں جہاد میں ہوں، پڑھنا جپنا ہنگامی حالت۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، میرے مجاہد سواری پیدل حالت میں گرتے پڑتے اشارے سے ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی، کیونکہ اللہ کو اس سے پیار بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان دودھ شراب شہد کی نہریں، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگائے، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے، کہاں اس کی جگہ ام عرصہ نے آ کے پوچھا جو میرا بیٹا اس کو تیر لگا، موت واقع ہوگی، میں پوچھتی ہوں اگر شہید ہے تو میں صبر کروں، اللہ نے زاد بخشا، نہیں تو میں رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر دل کی بڑاس تو نکال لوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرحماء، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے فرمایا، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھو ام حارثہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، کئی جنتیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس چھٹی دے نہیں ملی، رہتے دے دے، اس میں نیابت بھی نہیں چلتی نماز میں۔ حج کسی پر فرض ہے، سفر نہیں کر سکتا، دوسرے علماء کرام بیٹھے حج بدل کرا دے دوسرے، زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 پیسے نکلی نہیں ہیں، بھائی کو کہہ پارٹنر بھی آج دے دو، میں تمہیں بعد میں ہو جائے گا۔ روزہ میں بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، دائمی مریض ہے، عورت کے حوال ہے، دوسرے کو روزہ، لیکن نماز میں فرم بردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے، سردی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، میں جو جا رہا ہوں تمہاری 4 رکعتیں پڑھنا ہی نہیں، نماز خود پڑھنی ہے، نبی ہے، امتی ہے، اس کو باپ نہیں۔ وجہ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل میری محبت سے کسی وقت خالی ہو۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے بھی بچوں کو گھر بار چھوڑ کر، دکان کو، سارے دوست احباب کو چھوڑ کر، حکے کی گڑ گڑ وی سب شے کو نکلی، وچ شے نکلی کی نکلی، نہ بھوک نہ۔ میں جب پڑھتا ہوں نا جہنمیوں کا یہ کھانا تھور، اللہ کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، تھور دا درخت کھان گے نہ موٹا کرے گا نہ بھوک، سگریٹ حکا نہ بھوک لاوے نہ پیاس لاوے، ویلا خرچہ تے ویلا وقت ضائع، اور کنجروں کنی کو چہرے بوتھے اکھاں پھاڑ بھاگے انے ہی ہو جائے، اتھے بیٹھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے اگر تو آتا ہے اللہ کی قسم مسجد میں سب کچھ چھوڑ کر، تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے، اور اگر حی علی الفلاح سن کے تو نہیں آتا دوست احباب میں، کئی لوگ 2 گھنٹے وہاں بیٹھے گاؤں میں شہروں میں یک یک بک بک یک یک بک بک یک یک بک، 20 منٹ 25 منٹ نماز کے لیے دیتے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا، پوری دنیا کائنات تیرے لیے بنائی، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کی ڈاکے سننے کے لیے کہانی، اتنا کچھ دیا تجھے، پیدا عبادت کے لیے کیا، 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے، اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا لعنت ہے تیری زندگی پر، یہ جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر۔ کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا۔ طائف میں رسول اللہ گئے، واقعہ سنے، پتھر مارے ان ظالموں نے، اور جب مکہ فتح ہوا سردار عبد یالین 80 آدمی کو وفد لے کے مدینے آیا، انہوں نے پتھر مارے تھے، رسول نے دودھ گوشت سے دعوت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سردار عبد یالین طائف کا علاقہ پورا متحد ہو رہا ہے، طائف کا انار اور انگور آج بھی دنیا میں مشہور ہے، کتنی خوشی کی بات تھی۔ کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی گل ہی کی تو نماز کو نہیں پڑھنی، یہ چھوٹی سمجھے، نماز نہیں ساڑھے کو پڑھی جاتی، فرمایا جاتے ہو جاؤ، آتے ہو جاؤ، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین دین ہی نماز نہیں، مجھے تمہارا اسلام قبول نہیں اگر نماز نہیں تو دین ہے ہی کوئی۔ اور پاکستان والے گھروں کے گھر بے نماز، برادری بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز، محکموں کے محکمے بے نماز، لگتا ہے بے نماز یہ سارے ہندوؤں سکھوں کے گاؤں، ہندوؤں سکھوں کے محلے اور ہندوؤں سکھوں کی برادریاں، نماز نہیں تو تیرا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ اور اگر
نماز نہیں، اگر پڑھنی ہے تو دادی نانی والے یہ کہتے تھے، مدینے کا واقعہ بھی سنا سن لو تے تانوں شرمندگی نہ ہوے. مدینے کا واقعہ سن دے پے تسی آپ آکھے میں سنا، میں ہوں سنان لگا. ہاں شرمندگی تو میری مراد ہے، اگر پاکستانی اپنے صحیح کام نہ کرن تو سارے پاکستانیاں نوں شرمندگی ہوندی ہے. سنو دادی نانی والی نماز. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں درس دیتا تھا اردو. مجھے کرسی ملی ہوئی تھی، میں نے 4 سال تقریباً وہاں درس کیا. جو سعودی عرب میں اردو والے رہتے تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، وہ ہمارے درس میں بیٹھتے تھے. جو امریکہ، برطانیہ، فرانس سے آتے حج عمرہ کرنے اردو والے، وہ ہمارے درس میں بیٹھتے. مجھے عربی دیکھتے تھے کہ یہ درس کرتا ہے پاکستانی. وہ مجھے کہتے تھے ان کو نماز سمجھا، ان کو نماز سمجھا. پتہ کیوں کہتے تھے؟ نماز میں ہم کہتے ہیں نا 22 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں، تو درمیان میں اللہ نے تسلی دے دی، سمع اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی. بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے. تو پھر تعریف کرو نا. تعریف کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں لکھ رہے تھے. جس نے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا. مجھے وہ عربی کہتے تھے، سمجھنا، کہتے جب مسجد نبوی کا امام ایسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تیرے پاکستانی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے، حمدن کثیرا پڑھنے کی بجائے، ان کو سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے. پھر وہ کیا امام تلے کو نہیں گئے اور بھی کہتے ہیں لوڑا کی ہے آرام نال کیوں نہیں کھلوندے؟ کی مسئلہ ہے نا تیرے پاکستانیوں نے؟ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مدینہ میٹھا میٹھا مدینہ، سبحان اللہ. مدینے دیاں گلیاں جتے سرکار لائیاں تڑیاں. مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، تیری رحمت کے آثار یا اللہ نظر آ گئے. قربان جاؤں مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میں اور مدینہ، مدینہ اور میں، بس میں مدینہ میں. لیکن نماز دادی نانی برادری آنٹی بیبے والی جو 10 سال سے سیکھی تھی، اٹھک بیٹھک اتنے بھی وہی پڑھنی، یہ کرنی. مدینہ بڑا چنگا ہے. نماز دادی نانی برادری علاقے آئی، امام آلی، مرشد پیر آلی، بزرگ آلی، مال میں او پڑھنی. اور مدینہ کی سبحان کیا بات ہے. نماز جو 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی، سارے علماء کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو، قبلہ رخ تمہارا پورا جسم ہو، اور جب نماز شروع کرو تو یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف. تیج کیویں شروع کر دینے 1999 انگوٹھے کنا دے تھلے تے ہتھیلیاں آسمان 70 سال ہو گئے، پتہ ہی کوئی نہیں شروع کیویں کرنی، پتہ ہی کوئی. او یار تو اتنے جاندہ رہنا گورنر کو، مینوں بھی فون آیا ہے. کی پروٹوکول ہے؟ او دا پروٹوکول اللہ دا کوئی. جبریل علیہ السلام 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول صاحب نے پیچھے پڑھی، کہا یہ نماز ہے رب کا پروٹوکول. آپ نے محمد کو نماز پڑھا کے دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی. ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں نظر آتا. ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے دیکھتے تھے، پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا. لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے پیچھے کا سارا منظر نمازیوں کا اللہ آپ کو دکھاتا تھا. آپ فرماتے ہیں فواللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں جماعت میں، صرف جماعت. کیوں اتنا اہتمام کیوں ہوا؟ کہ ان کی نمازیں رکوع سجدے چیک کر، تو غلطی ہے تو بتا. اور جس نے ابو بکرہ نے پیچھے رکوع کیا اس کو بتایا. اتنا اہتمام ہوا ہے. وہ تو نہیں کہڑا سجدہ رب ویسے بھی ویسے جیسے، اور نہیں ویسے جیسے نہیں. اللہ کی قسم اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. نماز کا طریقہ بھی ہے، اس کو سیکھو. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے ویسے جیسے ویسے نہیں چلے گا.
تو مجھے عربی کہتے تھے کہ انہوں نے کی روڑا ہے، میں کہنے نے نماز دادی نانی برادری آڑی۔ وہ مجھے کہتے تھے ان سے پوچھ کہ جبریل کہاں آیا تھا علیہ السلام، تو ان کو یہ نہیں کہتا کہ جبریل وہاں لاہور فیصل آباد میں ساہیوال میں آیا تھا کہ مدینے میں آیا تھا، وہی کہاں آئی تھی، تو ان کو یہ نہیں بتاتا۔ میں نے کہا یہ تو ان کو میں کہتا ہوں، جب تو پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ ہوں اگر میں کہ سمندر جانا 12 لاکھ حاجی لگا کے جیڑی اٹھ کے بیٹھ کتوں لے کے جاندہ وہی لے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کر دیا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے طریقے پہ نماز، میرے طریقے پہ شادی گمی، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو رسم و رواج باپ دادا کو آگے کرتا ہے۔ اب میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اور پھر ایک مدینے کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر بیان ختم۔ حدیث میں کیا سنانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت چکر و صورت لباس چار دار کردار و گفتار صبح شام رات دن گزارنے مال کمانے خرچ کرنے میں میری اطاعت تابعداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف۔